سب سے پہلے بات کرتے ہیں DGISPR کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اساتذہ اور طلبہ سے خصوصی نشست۔ قومی اور علاقائی صورتحال، قومی سلامتی اور میڈیا لٹریسی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ نشست کے دوران DGISPR نے تحریک پاکستان اور استحکام پاکستان میں بہاولپور کے عوام کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں آپریشن بنیان مرصوص اور قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سیشن کے دوران فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے بھارتی گٹھ جوڑ اور سوشل میڈیا پروپیگنڈے پر بھی بحث کی گئی۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے پاکستان کی قومی سلامتی کے مفہوم اور مقاصد پر جامع آگاہی کو سراہا۔ شرکاء اور مدارس کے طلباء نے ہر مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑے رہنے پر فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ آج DGISPR نے وزٹ کیا، انٹریکٹیو سیشن تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور اساتذہ بھی تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ زیادہ تر اس چیز کی اویئرنیس تھی کہ پاکستان کیا ہے، اس کی نیشنل سیکیورٹی کے معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو نوجوانوں کے سوالوں کا جواب دیا گیا اور ایک اطمینان پایا گیا، جس میں کوسچنز اٹھائے گئے، کیے گئے، اور مجھے بلکہ خوشگوار حیرت بھی ہوئی کہ کچھ ایسے تیز و تند کوسچنز تھے، لیکن DGISPR صاحب نے بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ اور بڑے کلیئر کٹ انداز میں ان کا جواب دیا۔ آج جو انٹریکٹیو سیشن رہا ہے DGISPR کے ساتھ، یہ بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی تھی جو کہ رہنی چاہیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تاکہ ان کی جو بھی کوئی کنفیوژن وغیرہ ہے وہ دور رہے، اور ایک ہمارا بہت اچھا اندر ایک سیشن رہا ہے اور ہماری ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہے گی۔ یہ میری لائف کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ اس طرح کسی آرمی کے بڑے آفیسر نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے، اور کافی کمفرٹیبل ہم نے محسوس کیا کہ انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے۔ کہ یہ میڈیا لٹریسی بہت اہم ہے، کیونکہ میڈیا لٹریسی ہی وہ واحد ایلیمنٹ ہے جس سے ہم لوگوں کو امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا دماغ، اپنا شعور استعمال کریں، اپنی رائے جو کہ ان کی قیمتی رائے ہے اس کو نہ صرف محفوظ رکھیں بلکہ لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ The session was very informative, friendly, and the students asked questions very confidently and without any hesitation. And the DGISPR was really friendly and he also answered all of our students' queries. جب بھی کہیں مشکل پیش آتی ہے تو فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہم بھی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی جگہ پر بھی ہماری فوج نے پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کا آئین کا سر نہیں جھکنے دیا، ہمیشہ سر فخر سے بلند کیا۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر CTD کی مختلف شہروں میں کارروائیاں۔ حکام کے مطابق ایک ہفتے میں 49 دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں، جبکہ لاہور سے بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ پکڑا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں جہانگیر خان سے۔ جہانگیر، بتائیے گا ان کارروائیوں کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ بیسڈ آپریشنز ہیں جو کہ لاہور، راولپنڈی، جہلم، توبہ، ٹیکسنگ، حافظ آباد، چکوال، گجرانوالہ، DG خان اور فیصل آباد میں کیے گئے ہیں، اور ان کارروائیوں کے دوران 49 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ CTD حکام کا یہ کہنا ہے کہ لاہور میں آپریشنز کے دوران جو ہے بھارتی دہشت گرد ایجنسی را کا ایک ایجنٹ بھی گرفتار کیا گیا ہے، جس کی شناخت مشتبہ کے نام سے، اور مشتبہ سے بارودی مواد، اسلحہ اور اہم عمارتوں کے نقشے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ دیگر جو دہشت گرد ہیں ان سے خود کش جیکٹس بنانے کا سامان بھی ریکور کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ CTD حکام کے مطابق ایک ماہ کے دوران 6131 کامبنگ آپریشنز بھی کیے گئے ہیں، اور ان کامبنگ آپریشنز میں 599 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور مزید تفتیش جو ابھی ان سے جاری ہے۔ مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ بات کریں ڈسکا میں شدید دھند کے باعث مسافر بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی ہے۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے اور ایک زخمی ہوا ہے۔ نمائندہ عثمان حیدر سے مزید جانیں گے۔ عثمان، بتائیے گا اس حادثے کے حوالے سے۔ آپ کو یہاں اپڈیٹ کرتے چلیں، ڈسکا میں شدید دھند کے باعث مسافر بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی ہے، اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے عثمان حیدر سے۔ عثمان، بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈسکا کے علاقہ صدرہ بدرہ اسٹاپ کے قریب شدید دھند نے ایک اور المناک حادثے کو جنم دیا ہے، جہاں پہ ہارون آباد سے سیالکوٹ جانے والی مسافر بس سامنے سے آنے والے ٹریکٹر ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ ٹریکٹر ٹرالر میں ٹیئر گارڈر تھا، جبکہ حد نگاہ نہ ہونے کے باعث بس ڈرائیور بر وقت بریک جو ہے وہ نہ لگا سکا۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے، جن کی شناخت 40 سالہ محمد حسین سکنہ ہارون آباد اور 27 سالہ نعمان سکنہ بہاول کے نام سے ہوئی ہے۔ حادثے کے بعد بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں، کمانڈر لاہور کور کی نیشنل ورکشاپ خیبر پختونخوا کے شرکاء کے ساتھ خصوصی نشست۔ دہشت گردی کے خلاف جد و جہد، قومی سلامتی اور آپریشن بنیان مرصوص پر اظہار خیال کیا گیا۔
کور کمانڈر لاہور کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق نے دنیا میں پاکستان کی پہچان بدل دی ہے۔ کور کمانڈر لاہور نے کہا کہ پاک فوج 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ پاک فوج فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے سامنے سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی غیور عوام دشمن کے سامنے ایک بہت بڑی طاقت ہے اور قوم کے ساتھ مل کر دفاع وطن میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ لاہور میں ہماری ورکشاپ تھی تو اس میں کور کمانڈر نے اور اس کی پوری ٹیم اور انتظامیہ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا۔ شرکاء کے بہت سے کویسچن تھے، کور کمانڈر صاحب نے بہت تسلی بخش جوابات دیے۔ کور کمانڈر صاحب کے ساتھ سوالات ہوئے، جوابات ہوئے، جو انہوں نے بڑے تفصیلاً جواب ہمیں دے دیا اور پاکستان کے بقا کے لیے وہ پرعزم ہے اور جدوجہد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کی بھی ہمارا صوبہ ہے اور صوبہ پنجاب بھی ہمارا صوبہ ہے، وہ ان دونوں عوام کے لیے ایک جیسا ہی درد رکھتے ہیں۔ ہماری بہادر افواج، خاص کر فورتھ کور جو ہے، جس طرح انہوں نے 1965 کی جنگ سے لے کر مارکہ حق تک بھارت کے ساتھ جنگوں میں قربانی اور بہادری کی ایک تاریخ رقم کی تھی۔ الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگلی بار ہندوستان اس سرحد پر حملہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا ضرور۔ ہندوستان کو میرے خیال میں جو سبق سکھایا، میں موجودہ حالات میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کا پاسپورٹ پر ایک نیا ٹپا لگا ہے، جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ انڈیا ابھی وہ بات نہیں کر سکتا جو پہلے ہی کر رہے تھے۔ یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کے تھرو انٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی اوپینین جانتے ہیں۔ اس طرح کی ورکشاپس ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اعتماد کی بحالی ہو اور مل کے ہم اپنے ملک و قوم کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ خبر شامل کریں کراچی سے، جہاں ناظم آباد انڈر پاس میں گزشتہ 12 ماہ کے دوران دوسری مرتبہ چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ چور اس بار 18 لائٹیں اتار کر لے گئے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انجینئرنگ نے ناظم آباد تھانے میں درخواست جمع کرا دی ہے۔ مزید جانتے ہیں مونس احمد سے۔ مونس، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، ناظم آباد کا انڈر پاس ہے، یہ ایک مرتبہ پھر اندھیروں میں ڈوب چکا ہے کیونکہ چوروں نے گزشتہ 12 ماہ میں یہاں پہ دوسری بڑی چوری کی ہے۔ گزشتہ برس مارچ میں یہاں سے لائٹ چوری کر لی گئی تھی اور اب گزشتہ دن یہ انکشاف ہوا ہے کہ 18 لائٹ جو یہاں پہ لگائی گئی تھی KMC کی جانب سے، وہ ایک مرتبہ پھر چوری کر لی گئی ہیں۔ محکمہ انجینئرنگ نے باضابطہ درخواست ناظم آباد تھانے میں جمع کرا دی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لفٹر جب یہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا ہے کہ 18 لائٹس نکال لی گئی تھی، ایک لائٹ لٹکی ہوئی حالت میں یہاں سے ملی ہے۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ بہت ساری لائٹس جہاں پہ لگی ہوئی تھیں وہاں پہ ٹوٹے ہوئے تار موجود ہیں، کچھ لائٹس رہ گئی ہیں۔ ناظم آباد کا جو انڈر پاس ہے پہلے بھی بہت عرصے تک یہ اندھیروں میں رہا تھا، لیکن KMC نے لائٹس لگائی تھی۔ ایک مرتبہ پھر یہ منظم انداز میں چوری کر لی گئی ہے کیونکہ ذرائع کا بتانا یہ ہے کہ کم از کم 20 سے 25 فٹ کی یہ ہائٹ ہے اور یہاں پہ نشیوں کا چوری کرنا آسان لگتا نہیں ہے۔ تو تھانے میں درخواست جمع کرائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی کارروائیوں کو روکا جا سکے۔ اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ سرد موسم اور دھند کے باوجود لاہور کی فضا میں نمایاں بہتری ریکارڈ، AQI کم ہو کر 158 پر آ گیا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر فوری کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈرون اور CCTV کے ذریعے آلودگی پھیلانے والوں کی نشاندہی اور سخت ایکشن ہو رہا ہے۔ اینٹوں کے بھٹوں اور صنعتی یونٹس پر سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ ماحولیاتی معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ شیخوپورہ، جسے مغلوں نے بسایا، صنعتوں فیکٹریوں نے سنوارا، مگر مسائل نے گھیر رکھا ہے۔ سارے شہر کی یہ صورت ہے، یہ صرف ایک علاقے کی نہیں جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس وقت۔ DCO صاحب کے پاس بھی گئے ہیں، ادھر کھڑے ہو کے احتجاج بھی کیا ہے، لیکن ادھر کوئی بندہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کا شہر، آپ کا سماج، یہاں پر ہم لوگوں کے مسائل اجاگر کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ لوگ اس وقت کس اذیت میں مبتلا ہے۔ وہیں پر ہم یہاں پر